خاموشیاں ہر شخص کہاں سن سکتا ہے؟ ہاں، جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ لوگ اسے دکھاوا اور اکھڑ پن سمجھتے ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ دکھ اور آزمائش کی کس پھٹی سے گزر رہی ہیں۔ لیکن پھر بھی اس خالی پن کو اللہ بہت محبت سے بھرتا ہے، اس پر اپنے نور کا مرہم رکھ دیتا ہے، اور جب وہ خود کو اللہ کے حوالے کرتا ہے نا، تو اس تھوڑی سی محبت کا جواب اللہ بے شمار محبت سے دیتا ہے۔ اس کا رابطہ دنیا سے نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ مرہم رکھنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، اصل محبت اللہ ہی کی ہے، بے لوث اور بے غرض محبت اللہ ہی کی ہے۔ وہ جسے چھوتا ہے محبت کر دیتا ہے، نور بنا دیتا ہے۔ تو پھر تم خاموشی سے نہ ڈرو، تنہائی سے خوف نہ کھاؤ، کیونکہ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ پہلا زینہ محبت ہے، اس کے بعد خیر ہی خیر ہے، مقدر ہی مقدر ہے۔ تم اپنے رب کی حکمتوں کو سمجھ نہیں پاؤ گے، نہ ہی سمجھ سکتے ہو۔ اور جب میں نے درد کی اذیت کو ہر لمحے اپنے وجود پر اترتا ہوا محسوس کیا ہے، میں بے بس ہو جاتی ہوں۔ جب آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آنسوؤں کو روکنا چاہوں، لیکن اندر موجود سمندر کو روک پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ مجھے توڑ دیتے ہیں، میں بکھر جاتی ہوں۔ یا رب، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کسی سے کچھ کہنا نہیں آتا، تو خاموش دل کی صدائیں بھی میرا رب سن لیتا ہے۔ وہ میری سانس میں، ہر سانس میں اضطراب دیکھ لیتا ہے کہ میری بندی کتنی کمزور ہے۔ کوئی گلہ نہیں، میرے مولا فقط ایک ہی لفظ ذہن میں آتا ہے، فصبر، بس صبر کر۔ تو صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے نا۔ ٹوٹے دل کے ساتھ میں تیرے در پہ حاضر ہوں، میرے بکھرتے وجود کو سمیٹ لے۔ مجھے اپنے پاس سے واپس نہ موڑنا، ان راستوں پر جہاں مایوسی ہو، تکلیف ہو، جہاں آپ کی ذات نہ ہو، خود سے جوڑے رکھنا اللہ۔ میرے مولا، دل اتنا درد برداشت نہیں کر سکتا، مجھے اپنی ذات دے دے، مجھے اپنا ساتھ دے دے۔ مجھے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط، مجھے معاف کر دے، میری نیتوں کو صاف کر دے، آمین۔